لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مجلس میں موجود معقر علماء، قابل احترام ذمہ داران جمعیت و محترم ذمہ داران مسجد، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ-نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ نماز مغرب کے بعد اسے تھوڑی دیر اس کے گھر میں جمع ہونے کا موقع ہم سب کو عطا کیا۔ اے اللہ، تیرا ہی کرم ہے اور تیرا ہی شکر ہے، اگر تیری توفیق نہ ہوتی تیرے دربار میں ہماری حاضری نہ ہو پاتی۔ اس حاضری پر اے پروردگار ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں ایسے خیرات کی جو مجلسیں ہوا کرتی ہیں ان کی قدر کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جیسے تم نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا، جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو جمع فرما، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، ابھی 1 یا 2 دن باقی ہیں ذی الحجہ کے مبارک ایام میں انشاءاللہ ہم داخل ہو جائیں گے اور بڑے مبارک ایام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کے نزدیک بقیہ دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بہت زیادہ پسندیدہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے، جہاد جیسی مبارک عبادت جس میں انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان جہاد میں کود پڑتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے سے بڑھ کر کیا فضیلت والا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، اللہ کے راستے میں لڑنے سے انسان کو جو مقام و مرتبہ ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ مقام و مرتبہ ان 10 دنوں میں عبادات کو بچا لا کر ہم پا سکتے ہیں دوستو۔ ہاں، اللہ کے نبی نے ایک مجاہد کو اس سے الگ کیا، اس کی فضیلت کو سب سے اعلیٰ ہے، فضیلت کا جو مقام آپ نے عطا کیا، ایک مجاہد میدان جہاد کے لیے میدان جہاد میں آگے بڑھتا ہے اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں لوٹتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اسے شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس مجاہد کے علاوہ، اس شہید کے علاوہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے مجاہد کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اس مسلمان مرد اور عورت کا ہم ان 10 دنوں کی قدر کرتے ہیں دوستو۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح صحیح بخاری کی فتح الباری ہے، اس کتاب میں آپ لکھتے ہیں ان 10 دنوں کی آخر رات اس قدر فضیلت کیوں؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لِمَكَانِ اجْتِمَاعِ أُمَّهَاتِ عِبَادَاتِ فِيهِ وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ان 10 دنوں میں اللہ نے بڑی عظیم عبادتوں کو جمع کر دیا ہے۔ غور کر کے دیکھیے، ان 10 دنوں میں آپ نمازوں کی پابندی کرتے، روزوں کا اہتمام کرتے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے، اور اللہ کے بندوں اور بندیوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو کعبۃ اللہ کا رخ کرتی ہے اور فریضہ حج جو ہے ادا کرتی ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ انسان جو حضرات تشریف لے جا رہے ہیں اور جو پہنچ چکے ہیں، اللہ سب کے سفر کو قبول
سارے سال آئے، ایسے بہت سارے دن آئے، سنتے ہیں جمعہ کے خطبوں میں، دیگر خصوصی اسلامک پروگرام میں ہم سنتے ہیں بڑے مبارک ایام ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے دن زیادہ افضل ہے رمضان کے آخری عشرے سے، اور رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ زیادہ افضل ہے اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں سے۔ تو جناب یہ باتیں ہم سنتے ہیں دوستو، بڑے مبارک دن آ رہے ہیں، داخل ہونے جا رہے ہیں، اس کا ایک ایک عمل اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ سوال یہ ہے داخل ہونے کے بعد ہم میں سے کتنے لوگ ان دنوں کی قدر کرتے ہیں؟ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے 380 والا معاملہ ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد بھی کوئی احساس اور شعور ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ معاف کیجیے گا محترم بزرگوں اور محترم خواتین اسلام، ایک جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے، ایک طرف اپنے اندر پیدا کیجیے، اللہ سے مانگیے داخل ہونے سے پہلے، اے اللہ ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، ان 10 دنوں کی خاص قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مانگیے اللہ سے، کیونکہ اللہ کے بہت سارے بندوں کا اور بندیوں کا معاملہ یہ ہے، عبادات کے سلسلے میں ہماری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے دوستو، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، برسوں سے ہم نماز فجر کے بارے میں سنتے ہیں اور کبھی توفیق نہیں ملتی ایونٹ کے علاوہ اور خاص دنوں کے علاوہ کہ فجر میں ہماری حاضری ہو جائے۔ یہ آخر ایک بار یہ سستی کیوں، یہ لاپرواہی کیوں، یہ غفلت کی زندگی کیوں؟ کیونکہ کبھی ہم نے اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھا، اس پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھا۔ اللہ سے اپنے دین کی جو پریشانیاں ہیں، جو عمل کرنے میں آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اللہ سے مانگیے، اللہ ضرور راستے ہموار فرمائیں گے انشاءاللہ۔ داخل ہونے سے پہلے ہی جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر، اور اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ خیر دے جمعیت اپنا قدیم شاہ جو گورنمنٹ اور اس مسجد کے ذمہ داران کو کہ داخل ہونے سے پہلے ہی الحمدللہ یہ پروگرام جو ہمارا جو چل رہا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک میری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیجیے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیجیے اور اللہ سے مانگیے، اللہ ضرور کمزوریوں اور کوتاہیوں کو دور کریں گے اور ہمارے اندر ایک دینی جذبہ، سچا جذبہ اللہ پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہر کار خیر میں آگے بڑھیں گے دوستوں، ہر کار خیر جو آپ سمجھتے ہیں یہ نیکی ہے، آپ کو معلوم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ جنت سے قریب کرنے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رضامندی کو جو ہے دلانے والا یہ عمل ہے، اس عمل میں آگے بڑھنا چاہیے دوستوں۔ اور اسی طرح ان 10 دنوں میں خاص کر روزوں کا اہتمام اور خصوصاً جو عرفے کا روزہ ہے اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں دوستو۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، میں اللہ کی ذات سے اجر و ثواب کی امید کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عرفے کے دن کا روزہ ہے، ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آگے اور پوچھیے اس سے بڑا آفر کیا چاہیے دوستو؟ ایک دن کا روزہ فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی چیزوں سے باز رہنا، سبحان اللہ۔ ایک دن آپ نے روزہ رکھا، عرفے کا روزہ، اللہ اس کے بدلے 2 سال کے گناہ معاف کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، سنتے ہیں لیکن پھر بھی ایک مزاج نہیں ہمارا، برسوں سے کبھی رکھا نہیں، برسوں سے کبھی عاشورے کا اہتمام کیا نہیں، برسوں سے کبھی عرفے کا اہتمام کیا نہیں، تو ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے۔ ہمت کیجیے، اللہ آپ کے ہموار کریں گے۔ اس سال تہیہ کیجیے، عرفے کا روزہ ہم رکھیں گے اور اللہ ضرور آپ کے ہموار کریں گے آپ کے لیے۔ جب تک آپ کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اللہ کی یہ سنت کو دوستو، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ نیکیوں کے مواقع فراہم نہیں کرتے۔ گناہ کے سلسلے میں بولنے کی ضرورت ہے کیا؟ آج ہمارے اپنے زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیے، ہمارے نوجوان اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے چلتے پھرتے گناہ کے بارے میں سوچتے ہیں، گناہ کے راستے ان کے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی سوچ نیکی کی سوچ پر بنائیے، آپ اپنے ذہن کو نیکی کی طرف موڑیے۔ اللہ کی قسم
نیکی کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی اور برائی سے نفرت پیدا ہو جائے گی آپ کے دلوں میں. اور گناہ کرتے ہوئے جو احساس مطلوب ہے یہ توبے کی دلیل ہے. اللہ اس احساس کو ہمارے دلوں میں پیدا کر دے گا. بڑے مبارک ایام ہے جس کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں اور ان دنوں میں خاص کر ان دنوں میں ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. بڑی عظیم نیکی ہے جو ان 10 دنوں میں خاص کر جن کا ہم اہتمام کریں. مصطفی احمد کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے ان 10 دنوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ. ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کی پابندی کرو, الحمدللہ کا اہتمام کرو, اللہ اکبر کا ذکر کیا کرو. دوستو اہتمام ہونا چاہیے ہمارے پاس. لیکن ہم کیا ہیں, ذکر و اذکار سب جانتے ہیں, سب سے آسان نیکی ہے اور بڑی عظیم نیکی ہے اور سب سے زیادہ لاپرواہی اسی عبادت میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ خود اپنا جائزہ لے کر دیکھیے. سفر میں جاتے ہیں آپ, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہو سفر میں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہو؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو؟ حالانکہ معلوم ہے آپ کو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. بچپن سے ہی اذکار سنتے ہیں اور ہم میں سے بہت سو کو یاد ہے لیکن کبھی اہتمام کرنے کی توفیق نہیں ملتی. پورا سفر ہمارا گزر جاتا ہے یہاں سے مدرہ اور یہاں سے بنگلور اور 5 منٹ بھی ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں دوستو ہم نے ایک ماحول نہیں بنایا ذکر و اذکار کے سلسلے میں. اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ, اللہ خاص کر ان 10 دنوں میں, ان 10 دنوں میں خود بھی اہتمام کریں, اپنے گھر والوں کو بھی پابند بنائیے. آسان طریقہ کیا ہے, گھر میں ابو سے مت کہیے, امی اور بہن سے مت کہیے, ذکر کرو مت کہیے آپ, بلکہ آپ کو اگر گھر میں رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اللہ اکبر, آپ اگر بلند آواز سے کر لیں گے نا سامنے والے کو خود بخود ماشاءاللہ آپ نے یاد دلا دیا ذکر کرنا چاہیے. ہماری سب سے بڑی پریشانی کیا کہ دین کے معاملے میں جب کوئی بات آتی ہے خود عمل کرنے اور بتانے میں جھجکتے ہیں. اللہ رحم کرے ان کاموں پر, اللہ ہدایت دے ان گھر والوں کو جو برائی کو عام کرنے میں ذرہ برابر بھی جھجکتے نہیں. ساس بہو بیٹا سب کچھ بیٹھ کر ننگی ناچ دیکھتے ہیں اور ذرہ برابر بھی ان کے دلوں میں کوئی غیرانی خوف پیدا نہیں ہوتا. برائی کرتے ہوئے ہمارے اندر کوئی اور نیکی کرتے ہوئے جھجکتے. اگر ابو جمائی لیتے ہوئے اپنے منہ کو بند نہیں کرتے ہیں, بیٹے کو معلوم ہے جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہے اور منہ بند کرنا چاہیے, بیٹے نے باپ کو بتایا نہیں. اور اسی طرح سے ابو کو بیٹا دیکھ رہا ہے کہ ان کی اپنی پائنٹ ٹانگنے سے نیچے لٹک رہی ہے, کبھی اچھے انداز سے پورا کرو اختلاف کے ساتھ اپنے ابو کے سامنے ترجمندی کے ساتھ ذکر کیا نہیں. کیوں؟ نیکی کی بات آتی ہے تو جھجک آتی ہے ہمارے اندر دوستوں, شرم محسوس کرتے ہیں ہم. ارے میں کیوں اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ کہوں, لوگ تعریف دیں گے نا مجھے, لوگ کہیں گے ہم بڑا اللہ والا آ گیا اور بڑے اللہ والی ہے, بس ذکر کرتی رہتی ہے. ارے لوگ تعریف بھی نہیں دیجیے, اللہ آپ کے دل کو جانتا ہے نا, اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے, آپ ذکر مت کیجیے. خاص کر ان 10 دنوں میں ہمارے اندر اللہ ضرور آنا چاہیے دوستوں. اللہ کی ذات سے ہم امید کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے انشاءاللہ ہمارے ذکر و اذکار کے عادی بن جائیں گے انشاءاللہ. ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی. ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے جو نصیحت و وصیت کرتے ہوئے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے. اس کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ, کریں گے نا انشاءاللہ, تاکہ ہماری روح جب قبض ہو اس دنیا سے ہماری زبان اللہ کے ذکر سے لبریز رہے انشاءاللہ. ایسی حالت میں فرشتے ہماری روح قبض کریں گے. تو بڑی عظیم نیکی ہے دوستوں, اور ان 10 دنوں میں اللہ اس کی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ, ان متعین دنوں میں, ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جہاں پر آپ جانوروں پر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کرتے ہیں, وہی پر ان متعین دنوں میں اللہ کا نام کثرت سے لیا کرو, اللہ کا نام زیادہ سے زیادہ, اللہ
اولیاء بیان کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں تعلیماً اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ذوالحجہ کے مہینے میں داخل ہو جاتے، بازار میں چلے جاتے، بغاوت سے فلن کرنے کا اہتمام کرتے تاکہ بازار میں وہ احباب جو تجارت میں، کاروبار میں، دنیاوی کاموں میں مشغول ہے، انہیں یاد ہو جائے کہ بڑے مبارک ایام ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ان 10 دنوں میں اللہ کی بڑائی کثرت سے اور اللہ کی تعریف ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ان 10 دنوں میں جن اعمال کو ہم انجام دیتے ہیں ان میں سے ایک عظیم عمل، اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ان 10 دنوں میں جو سب سے عظیم نیکی ہے، جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، وہ قربانی ہے. وہ قربانی ہے جو بڑی عظیم نیکی ہے، اللہ کو یہ بہت پسندیدہ عمل ہے. یاد رکھیے گا اس عید الاضحیٰ کی جو کچھ فضیلت ہے، اہمیت ہے، وہ اسی قربانی کی ضرورت ہے. اللہ کے وہ بندے آپ میں سے اور بندیاں جو طاقت رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنے کی، ان سے ہماری گزارش ہے آگے بڑھے، پہل کریں اور اللہ کی خاطر قربانی کا قریب انجام دینے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا، حسن روایت ہے، حسن روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تم میں سے قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے قربانی نہ دے، قربانی نہ دے، وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ اللہ کے نبی نے وعید سنائی. تو لہٰذا دوستو، آپ کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، ہمارے مالی مسائل ہوتے ہیں، فوراً آپ اسے آڑ میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس کچھ سہولتیں ہوتی ہیں، اگر آپ نے چاہا تو الحمدللہ اللہ کی خاطر یہ قربانی پیش کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ اپنے دامن کو چھڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں. دین کے سلسلے میں جب کوئی بات یہ کہی جاتی ہے، لوگ آفت تلاش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں. نہیں دوستو، ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ قربانی یہ عظیم جہاں نیکی اور عبادت ہے، وہی آسان عبادت بھی ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ ہر آدمی کو ایک جانور ذبح کرنا چاہیے، ہر آدمی کو بڑے گائے کا ایک حصہ پیش کرنا چاہیے، بلکہ پوری فیملی کی طرف سے آپ ایک بکری کو ذبح کر سکتے ہیں. آپ فیملی میں ایک اہم ممبر ہے جو سب پرست ہے، جو کماتے ہیں الحمدللہ، اور آپ کے بہن میں، آپ کے ماتحتی میں تقریباً 8-10 لوگ جو ایک ساتھ فیملی میں رہتے ہیں، ان تمام کی طرف سے آپ ایک بکری ذبح کر سکتے ہیں. آپ یا نہیں تو گائے کے جو 7 حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ پیش کر دیجیے. لوگوں میں انہیں غلط تصور ہے، ایک بکری ایک آدمی کی طرف سے اور گائے 7 آدمی کی طرف سے. 7 آدمی نہیں ہے، وہ 7 فیملی کی طرف سے باقاعدہ آپ ایک گائے دے سکتے ہیں اور ایک فیملی کی طرف سے ایک بکری دے سکتے ہیں. آپ بڑی آسان نیکی ہے دوستو. آپ پہل کریں، جب گائے میں ایک حصہ بھی آپ لے رہے آپ تو پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. امیر نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر آپ کے گھر میں 2 چولہے ہیں، 2 الگ الگ جینا ہے، دونوں الگ الگ کماتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے. کسی کی 2 بھائی رہتے ہیں، دونوں کی فیملی ہے، دونوں کما رہے ہیں، تو لہٰذا مجھے دونوں الگ الگ جو ہے یعنی اپنی فیملی کی طرف سے جو ہے قربانی پیش کرے. الحمدللہ یہ بھائی ہے جو سرپرست ہے، میرا بھائی کالج میں پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، سب چھوٹے ہیں، سب کی ذمہ داری بڑے بھائی کی ہے. تو لہٰذا بڑے بھائی اپنے سارے بھائیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے اگر ایک جانور بکری کی شکل میں گائے کا ایک حصہ کر پیش کر دے، الحمدللہ قربانی ہو جاتی ہے. دوستو یہاں پر بڑی عظیم اور آسان نیکی ہے تو اس میں پہل کرنا چاہیے. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی میں ذکر کرتے ہیں، جب قربانی کی بات آتی ہے لوگ سوال کرتے ہیں، کیا مولانا اچھی کوالٹی والا جانور لینا کیا؟ بالکل عمدہ ہو، موٹا ہو، فروا ہو، تازہ ہو، ایسا ہی جانور لینا ہے تو دنیا قربانی چل جائے گا. یاد رکھیے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کو قربانی میں نہ دینا، 4 قسم کے جانوروں کو قربانی میں نہ دینا. پہلی جو آپ نے قسم بتائی یہ ایک کانا ہے جس کا کانا بالکل واضح ہے، اور دوسرا آپ نے فرمایا ایک بیمار ہے جس کی بیماری بہت نمایاں ہے، اور تیسرا آپ نے فرمایا ایک لنگڑا جانور ہے جس کا لنگڑا پن بہت واضح ہے، اور چوتھا فرمایا بہت زیادہ دبلا پتلا لال
بالکل کمزور دبلا پتلا ایسے جانور کو بھی آپ نہیں کریں گے، آپ اللہ کی راہ میں قربان نہیں کریں گے۔ جہاں تک ہو سکے عمدہ ہو، عیب سے پاک ہو، تر و تازہ ہو، ایسے جانور کو آپ ذبح کریں گے۔ بعض لوگ سوال کرتے اگر جانور میں تھوڑا سا عیب رہتا ہے، مثلا جو ہے سینگ کا تھوڑا سا حصہ ٹوٹ جاتا ہے یا جسم میں کسی حصے کو تھوڑا سا زخم رہتا ہے، کبھی کبھار جو ہے آپ وین سے نیچے اتارتے ہوئے، گاڑی سے نیچے اتارتے ہوئے تھوڑا سا زخم آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسے قربانی میں دے سکتے ہیں۔ لیکن اہل علم نے کہا اگر عیب ہے تھوڑا سا بھی، اگر اس کے مقابل میں آپ کوئی اور اچھا جانور خرید سکتے ہیں، یہ طاقت اگر آپ کے پاس ہے وہ جانور خریدیے، لیکن وہ جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے، تھوڑا سا عیب ہے جو قابل برداشت ہے، جیسے میں نے کہا تھوڑا سا اس کا سینگ کا حصہ ٹوٹا ہوا ہے یا کہیں پر تھوڑا سا زخم ہے جو زیادہ واضح نہیں ہے، تو الحمدللہ ایسے جانور کو آپ اللہ کے راہ میں جو ہے ذبح کر سکتے ہیں دوستوں۔ اور ذبح کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی، خاص کر کے بہت غور سے سنیے، میں مدد سے خاص رہتی ہوتا ہوں، ہماری غلطی کرنا بٹتے قربانی کو کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، آپ اسے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں کہ یہ غلطیاں ہماری قربانیوں میں نہ ہو، کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ضروری ہے دوستو، کیونکہ بعض لوگ اللہ کے بندے اتنے کبھی کبھار جانور بہت پریشان کرتا ہے تو ذہن سے بات چھوٹ جاتی ہے، توجہ ہی نہیں دیتے، وہاں کے لوگوں کو توجہ دینا چاہیے کہ جانور ذبح کرنے والا ہے، اور افضل اور بہتر یہی ہے اگر آپ کا جانور ہے آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے، لیکن آپ کے اندر ڈر ہے، آپ کے اندر کوئی خوف ہے، ذبح نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں، وہ جانور ذبح کرنے والے وہی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اگر مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں اللہم منک ولک اللہم تقبل منی، ایسے الفاظ بھی ثابت ہیں، لیکن ضروری نہیں صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا اور ذبح کرنے سے پہلے جن جن لوگوں کے نام پہ آپ ذبح کر رہے ہیں ان کے نام دلوں میں نیت کر دیں بس۔ عموماً جانور کو خریدتے ہوئے آپ کے دل میں نیت ہوتی ہے، آپ کے فیملی ممبرز 6 7 8 ہے، ان کی طرف سے اگر کوئی بندہ نام لینا چاہتا ہے غلط بات نہیں ہے، اللہم تقبل منی ومن عبد الرحمن ومن عبداللہ ومن عائشہ ومن فاطمہ کہہ کر بھی جو ہے پورا نام لے کر بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں آپ، یا صرف جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کر سکتے ہیں آپ۔ اور سبحان اللہ، اسلام کی کتنی پیاری تعلیم ہے، دیکھیے اسلام واقعی دوستوں دنیا کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آیا ہے، جانوروں کے ساتھ اکرمکم اللہ احسان کا معاملہ کرنے کی جو ہے شریعت تعلیم دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اور آگے اللہ نے فرمایا وليحد احدكم شفرته فليحد ذبيحته، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ہر چیز پر احسان کو دیا ہے، احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جانور کو ذبح کرنے کی بات آتی ہے، ذبح کرتے ہوئے بھی اچھی طرح سے ذبح کرو، ایسا ذبح نہ کرنا کہ جانور کو زیادہ تکلیف ہو، ایسا ذبح نہ کرنا چھری کو زیادہ تیز کیے بغیر آپ کو رکھ کر گردن پہ چلا رہے چھری نہیں چل رہی ہے، تکلیف کسے ہوگی؟ جانور کو تکلیف ہوگی، اور شریعت نے پسند نہیں کیا اس معاملے میں آپ جانور کو تکلیف دیں، اسی لیے شریعت نے کہا، ہمارے نبی نے کہا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اچھی طرح سے اپنی چھری کو تیز کر لے تاکہ جانور کو کوئی تکلیف نہ ہو، آرام کے ساتھ اس کی جان چلی جائے۔ یہاں پر وہ اس کا باندھ کے رکھتے ہیں، باندھنا چاہیے، لیکن جیسے ذبح کرتے وہ کھولنا چاہیے نا، ہمارے لوگ نہیں کھولتے، کھولنا بھی چاہے تو عورتیں منع کرتے ہیں اندر سے، خاص کر گھر کے اندر جو جانور ذبح کرنا زیادہ مناسب ہے تاکہ راستے وغیرہ ہمارے جو محفوظ رہیں اور گندگیاں وہاں نہ پھیلے۔ تو جب آپ اندر کسی صحن میں یا بالکل گھر کے آخری حصے میں ذبح کرتے ہیں، عورتوں کو فکر دیوار کی ہوتی ہے، دیوار گندی نہ ہو جائے، اسی لیے کہتے ہیں کہ فوراً پیر نہیں کھولنا، ہاتھ نہیں کھولنا، بالکل پہلے ہی باندھ کے رکھ دیتے، 5-10 منٹ تک بیچارہ وہ جانور تڑپتے رہتا ہے، اسے فوراً کھول دینا چاہیے دوستو، تاکہ وہ جس طرح اپنے پیر کو بٹھائے اور زمین پر اس کی روح آسانی سے چلی جائے، تڑپا کے اس کی روح کو آپ جانے کو دیجیے۔ آپ تھوڑی سی گندگی پھیلے گی، برداشت کر لیجیے، انشاءاللہ آپ یقیناً اس کی صفائی کر بھی سکتے ہیں آپ، لیکن آپ ایسا نہ کریں کہ جانور کی تکلیف دے دوستو۔ اور یہاں پر ہمارے یہاں بستی میں اچھی طرح سے جانتے اس پر بہت کم پابندی ہو پاتی، خاص کر جو
ہے دوستو، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور قربانی کے سلسلے میں میں یہ بات ضرور آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ قربانی عظیم نے کی ہے، اس کی قبولیت کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے. یہ شو آف نہیں ہونا چاہیے، معاف کیجیے گا. اللہ کے بعض بندے شو آف کرتے ہیں قربانی میں. جانور کتنے میں خریدا تم نے؟ 80,000 میں. ہم کو 1.5 لاکھ میں خریدے. دیکھو ہم بالکل پھول کے ہاتھ سے سجا کر گلیوں میں نمائش کرتے ہوئے گزر رہے. کیا چاہیے دوستو؟ کیا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے؟ آپ لوگوں میں مقام مرتبہ چاہتے ہیں، اللہ کے پاس مقام نہیں ملے گا. اللہ کو راضی کرنا ہمیں آپ کا مقصود ہونا چاہیے. ابتدا میں جو آیت کہی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجیے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ کو لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. ہماری کوئی بھی نیکی غیر اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کے ساتھ اوروں کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنا حاصل ہو. خاص کر قربانی یہ دیکھ کے واٹس ایپ میں اس کا اندر کو شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کے سلسلے میں کہیں ماشاء اللہ کتنا دیر قیمہ جانا آپ نے خریدا ہے. اور ایک دوسرے کو کم کر دکھانے کے لیے بھی آپ واٹس ایپ کا استعمال کیا جاتا ہے. اللہ کے بندو ان سے آپ مجھے پرہیز کیا کرو. دل میں ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو غلط بات کریے، اسے مٹانے کی اور کرانے کی کوشش کرو اور اللہ سے کہو اے اللہ میرے دل میں جو وسوسہ آ رہا ہے، لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ میرے سلسلے میں اچھے الفاظ کہیں گے، میرے پروردگار یہ غلط میں کرنے کے سوا کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تیری آیت پہ ایمان ہے، کیونکہ تیرا یہ فرمان ہے اللہ کے پاس ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. دوستو تمہارے دلوں میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، کس طرح اللہ کی خاطر احترام ہے، یہ چیز اللہ کے پاس ہوتی ہے. اسی لیے شو آف سے پرہیز کیجیے، نمائش سے پرہیز کیجیے. جانوروں کی نمائش نہ کرے. ایک دور میں پروٹک کی بات نہیں کی، لیکن قریب کے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمدہ جانور خریدا جاتا ہے اور پوری گلیوں میں جو ہے اس کی نمائش اور خاص کر ایک مخصوص قسم کی ہاتھ ڈال کر اس کے ریت وغیرہ ڈال کر ایسا لگتا ہے کہ سجا کر دلہن بنا کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ سب غلط ہے دوستو، اس سے پرہیز کیا کیجیے. یہ نیتوں میں بگاڑ کے لانے والی چیزیں ہیں. اپنی نیت کو خالص کیجیے، اللہ سے مانگیے. اللہ ہر بات میں اور ہر کام میں اخلاص عطا فرما. آپ مخلص لوگوں کی بڑی کمی ہے دوستو، شعار کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. مخلص لوگوں کی بڑی کمی ہے، مخلص بندوں اور بندیوں میں شامل ہونے کی کوشش کیجیے. اور ایک بات آپ جانتے ہیں، ابھی ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، ایک اہم حکم ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو قربانی دینا چاہتے ہیں. آپ اگر جانور خریدتے ہیں، جن چیز کے نام پر آپ قربانی دیں گے ان تمام کو چاہیے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے سر زیر ناف کے بعد اور بغل کے بعد ابھی اس کی دل صفائی کر لیں آپ لوگ، کیونکہ یہ حکم ہے کہ جو قربانی دینے والے ہیں ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی جب تک نہ دیں آپ اثر کے بعد ڈھونڈیں گے نہ زیر ناف کے بعد اور نہ بغل کے بعد اور ناخن کی نہیں تراشیں گے آپ. لہٰذا اس کی جو ہے آپ پابندی کریں، اس پر جو ایک دوسرے کو توجہ دیا کریں. تو یہ کیا دن باقی ہے، کل کا پرسوں ہے نا شاید، کل یوم شک ہے، شاید کل آج یوم شک تھا، کل نظر آ جائے گا شاید. ایسے ہی اہتمام کر لیں آپ لوگ کیونکہ اہم مسئلہ ہے یہ. اور آخری بات یہ ہے دوستو، یہ دیکھ کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. قربانی جیسا کہ شیخ محترم نے کہا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو یاد دلانے والے یہ دن ہیں. جب بھی ذوالحجہ میں داخل ہونے جاتے ہیں یہ دو بزرگ پیغمبر اور ان کی زندگیاں ہمارے ذہنوں میں گھومتی ہیں. اگر ان دونوں بزرگ پیغمبروں کی زندگی کو اگر ایک لفظ میں ایک جملے میں اگر ہم ڈالنا چاہیں، یہ دونوں ایسے اللہ کے فرما بردار بزرگ و برتر اللہ کے بندے اور پیغمبر تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کر دیا. یہی صحیح بات یہ قربانی ہے. قربانی یہ نہیں کہ آپ کی سال بھر کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے. ایک خواہش کو قربان نہیں کر پاتے سنت کی خاطر، ایک خواہش کو ہم نے قربان نہیں کر پاتے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر. ایسی زندگی ہماری بسر ہو رہی ہے اور آپ 1 لاکھ 2 لاکھ کا جانور خرید کے ذبح کر کے یہ مت سمجھ لیجیے گا میں اللہ کی راہ میں بہت بڑی قربانی میں نے
پیش کر دی، وہ قربانی بھی آپ کی قبول میں ہماری ہوا ہے۔ اس قربانی سے پیغام لیتے جائیے، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا ہنر پیدا کیجیے۔ ایک ہنر کے اندر یہ ہنر چاہیے کہ صرف اللہ کے مجھے کا بندے، اللہ کے نیک بندے اور بندیاں ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کرنا، یہی قربانی کا پیغام ہے دوستو۔ یہ بڑے اللہ کے فرمانبردار بندے، اللہ کا حکم ہوا، بیٹے کے پاس باپ نے ذکر کیا، ذرا برابر بھی سوچا نہیں، اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اور باپ نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں ذرا برابر بھی سوچا نہیں۔ ایک لمبی عمر کے بعد اللہ نے وقت جگر اسماعیل کو نوازا، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اور بیٹے نے کبھی نہیں سوچا جوانی کے مرحلے داخل ہو رہے ہیں، جوانی کا سنہرا دور جس میں نوجوانوں کو اپنی جوانی کے بڑا فخر ہوتا ہے، ایسے سبحان اللہ نوجوان اسماعیل علیہ السلام اپنی جوانی اور جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ فیضان نظر ڈھالا کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ جیسے ہی باپ نے کہا، فوراً بیٹے نے فرمانبردار بیٹے نے کہا، اے ابو جان، اللہ کا حکم ہے نا، اللہ جو حکم دے رہے ہو کر گزر یا اللہ اکبر۔ ایسے بنائیے دوستو، جیسا کہ شیخ نے اپنی تقریر میں کہا، اپنے بچوں کو ایسا فرمانبردار بنائیے اللہ کی خاطر سب کچھ نچھاور کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے یہ بچے سب سے بڑا مسئلہ بچوں کا ہے، یہ بگڑتی ہوئی نسل جن کے ہاتھ میں مستقبل کی بات دو ہے، جو آگے چل کر مساجد و مدارس اور بہت ساری ذمہ داریاں اور کرسیوں کو سنبھالنے والے، لیکن نوجوان نسل کو ہم دیکھتے ہیں سڑکوں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور بات کو برباد کر رہے ہیں، تعلیم میں کوئی دلچسپی نہیں، ان کی زندگی میں کوئی دین داری نظر نہیں آتی۔ یہ نوجوان نسل مستقبل میں ان کا کیا ہوگا، ایک مشکل بات ہے دوستو۔ میں بزرگ آباد سے گزارش کرتا ہوں، اپنے بچوں کو معاشرے میں بولنے والے نوجوانوں کو اتنا فرمانبردار بنائیے، اللہ کی خاطر قربان کرنے والے بنائیے۔ ایک بات یہ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی خاطر جب اپنی بہت ساری چیزوں کو قربان کیا، اللہ نے بہت بڑا انعام اس سے بہتر کیا کیا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے عام فارمولا بتایا، من ترک شیئا للہ اورثہ اللہ خیرا منہ۔ اللہ کی خاطر آپ کسی چیز کو قربان کیجیے، اللہ اس سے بہتر انعام آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ ایمان ہمارے نوجوانوں میں، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں ہونا چاہیے۔ خواہشات کی بات آتی ہے، اس پر عمل کرنا یا اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضامندی کو ہم قربان کر دیتے خواہشات پہ عمل کرنے کے لیے۔ ایک کامیاب مسلمان کی علامت نہیں، کامیاب مسلمان کی علامت یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیجیے، ایسا ہی بندہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ بڑے مبارک ایام میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، کوشش کیجیے گا، اللہ سے آپ مدد بھی مانگیے، توفیق کا مطالبہ کیجیے، ہم ان 10 دنوں کی قدر کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ ہر کارج میں خود بھی آگے بڑھیں گے، گھر والوں کو بھی موٹیویٹ کریں گے، گھر والوں کو بھی آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور خاص کر آٹے کے روزے کی انشاءاللہ پابندی کریں گے انشاءاللہ آٹے کے روزے کی ہم پابندی کریں گے، تاکہ اللہ ہمارے اگلے پچھلے 2 سال کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ انہیں معاف کر دے، اور خاص کر ذکر و اذکار کی پابندی انشاءاللہ۔ ان 10 دنوں میں ہم اس قدر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے کہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ذکر الہی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا باذن اللہ۔ تو کوشش کیجیے گا، اللہ سے مدد کا بھی مطالبہ کیجیے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض کے ہم پابند ہیں، سنتوں میں آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، فرائض و سنت کی ہم پابندی کر رہے ہیں، نوافل کے میدان میں اللہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کرنے، اللہ کے وہ بندے جو محتاج و غریب و پریشان حال ہیں اللہ ان کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عرفے کے روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانی جیسا عظیم عمل صرف اسی کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سال جو حضرات حج کے لیے نکل چکے ہیں اور نکل رہے ہیں اللہ سب کے سفر کو آسان فرمائے، سارے حجاج کے حج کو اللہ قبول فرمائے، ان کے حج کو اللہ حج مبرور بنائے، ہم میں سے جو حج کرنے سے رہ گئے ہیں اللہ ہم سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، حرمین شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔
اللہ ہمارے گھروں میں رزق کے دروازے کھول دے، برکتوں کے دروازے کھول دے. ہم میں سے وہ شوہر اور بیوی جو ازدواجی زندگی کو لے کر پریشان ہیں، اللہ ان کے دلوں میں حقیقی محبت پیدا فرما دے. اللہ نے ہم میں سے جن کو اولاد سے نوازا ہے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا ہے. ہم میں سے جو اولاد سے محروم ہیں، اللہ انہیں نیک اولاد نصیب فرمائے. ہمارے معاشرے کے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں، اللہ ان کے حق میں نیک جوڑوں کا جو فیصلہ فرمائے، نیک جوڑے کا انتظام اللہ ان کے حق میں فرمائے. اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، ہماری بیٹھ کو تو قبول فرما، ہماری اس نشست کو تو قبول فرما. جتنے لوگوں نے اس مجلس میں شرکت کی ہے، اے اللہ تو سب سے راضی ہو جا، سب کی زندگی میں تو برکتوں کے دروازے کھول دے، سب کو صحت و عافیت سے تو مالا مال فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو بیماریوں سے تو محفوظ رکھ. ایمان تو باقی رہے، ایمان پر مرنے کی اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان شاء الله شادی اذان ہوگی.